آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ما اس کا جو تارکا چھوڑ گئیں، ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن اگر نہ ہو، لہن ان کی ولدن اولاد، فَإِن کان پھر اگر ہو، لہن ان کی ولدن اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، الربوع چوتھا حصہ، مما اس سے جو ترکنا وہ چھوڑ گئیں، من بعد وصیت بعد وصیت کے، یوصینا کہ وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دین یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ اور ان بیویوں کے لیے، الربع چوتھا حصہ، مما اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہاری، ولد اولاد، فَإِن کان پھر اگر ہو، لکم تمہاری، ولد اولاد، فَلَهُنَّ تو ان بیویوں کے لیے، الثُّمُنُ آٹھواں حصہ، مما اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، تو سونا کہ تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او دین یا قرض کے بعد۔ وصیت دو قسم سے ہے، یعنی فرض اور مستحب۔ اگر کسی شخص کے ذمہ قرض واجب الادا ہے یا کوئی اور لین دین کا معاملہ ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے کہ اس کا قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح اور کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں، زکوٰۃ بقایا ہے، کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے کہ اس کے مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے یا نمازوں کا فدیہ دے دیے جائے۔ ایسی صورت میں وصیت کرنا فرض ہوتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی پکڑ ہوگی، گناہ گار ہوگا۔ وصیت کی دوسری قسم مستحب ہے، جو کہ مرنے والا اپنے کل مال کے زیادہ سے زیادہ 1/3 کے برابر کر سکتا ہے۔ وَإِن کَانَ اور اگر ہو، رَجُلٌ وہ مرد، یورث کہ وہ وراثت لی جا رہی ہے اس کی، کلالتاً کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہو، نہ دادا دادی، نہ اولاد، نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے، البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اب امراتن یا عورت ہو ایسی ہی، والہ اور اس کا اخن ایک بھائی ہے،
او اختن یا ایک بہن، بہن بھائی بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، عینی یا حقیقی یا سگے بھائی جن کے والدین ایک ہوں۔ نمبر 2، علاتی یا سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ اور باپ ایک ہو۔ نمبر 3، اخیافی یعنی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ اس حدیث میں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ بالاتفاق اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ، فَإِنْ كَانُوا پھر اگر ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے، فہم تو وہ شرکاء شریک ہوں گے فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصا کہ وصیت کر دی جائے، بہا اس کی، او دین یا قرض کے بعد، غیر مضار بشرط کہ نہ نقصان پہنچانے والا ہو وہ، وصیتاً یہ وصیت ہے، یعنی مرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ محض ورثہ کو نقصان پہنچانے کے نیت سے کسی کے لیے وصیت کر جائے یا کسی کا دین باقی ہونے کا جھوٹا اقرار کرے تاکہ وہ رثا کو کم ملے اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا جا سکے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ میراث وصیت کے احکام ذکر کرنے کے بعد اخیر میں خاص طور پر متنبہ فرمایا گیا ہے کہ یہ احکام من جانب اللہ ہیں، طبیعت قبول کرے یا نہ کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب واقف اور آگاہ ہے کہ کس کا کیا حصہ ہونا چاہیے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حلیم بڑا بردبار ہے۔ اس آیت میں میاں بیوی کی میراث کو بیان کیا گیا ہے، حکم ہے کہ خاوند کو بیوی کی ترکہ میں سے آدھا ملے گا اس صورت میں کہ بیوی کی کوئی بھی اولاد نہ ہو، لیکن اگر بیوی کی کوئی بھی اولاد ہو موجودہ خاوند سے یا پہلے خاوند سے تو اس صورت میں مرد کو ترکہ میں سے 1/4 ملے گا۔ یہ ضروری ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے میت کا قرض ادا کر دیا جائے اور وصیت پوری کر دی جائے، اس طرح عورت کو خاوند کے ترکہ میں سے 1/4 حصہ ملے گا جبکہ مرد کی کوئی اولاد نہ ہو، لیکن اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ملے گا۔ یہاں بھی ضروری ہے کہ پہلے قرض اور وصیت پوری کر دی جائے، عورت کا مال بھی قرض ہی میں شمار کیا جائے گا، ہر قسم کا مال ترکہ میں شمار ہوگا، زیورات قیمتی دھاتیں، حویلی، باغ یا زرعی زمین ہو، اس طرح کلالہ کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کلالہ کا مطلب ہے جس کے والدین، اولاد، دادا دادی، پوتے پوتیاں نہ ہوں۔ یہاں ایسے بھائی بہن کی میراث کا ذکر ہے جو صرف ماں میں شریک ہوں۔ حکم یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن بھائی کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، اور اگر والدین اور اولاد نہ ہوں تو پھر بہن اور بھائی کو میراث ملے گی۔ بھائی اور بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی، عینی سوتیلے بہن بھائی جو صرف باپ میں شریک ہوں، اللاتی سوتیلے بہن بھائی جو صرف ماں میں شریک ہوں، اخیافی۔ اس آیت میں ماں میں شریک بہن بھائی کا ذکر ہے۔ اگر مرنے والے کے ماں باپ، بیٹا بیٹی کچھ نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اخیافی بہن اور بھائی بہن کا حصہ برابر ہے۔ دوسرے 2 قسم کے بھائی بہن یعنی عینی اور اللاتی، ان دونوں کو اولاد طرح حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ میت کے والدین اور اولاد نہ ہو۔ اول حصہ دار عینی بھائی یا بہن ہے، 2 حصہ دار اللاتی ہوں گے عینی کے نہ ہونے پر۔ اگر اخیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو مال کا 1/3 ملے گا۔ قرض ادا کرنا پہلے ضروری ہے، اس طرح وصیت کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ وصیت میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یعنی یا تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی گئی ہو یا پھر جان بوجھ کر ایسی وصیت کی گئی ہو کہ جس سے جائز اقدار محروم کر دیے گئے ہوں، لیکن اگر وارث اس کو قبول کر لیں تو پھر یہ بھی جائز ہے۔ پوری رقوع میں 5 میراثوں کا بیان دیا گیا ہے، بیٹا بیٹی، ماں باپ، خاوند بیوی، اخیافی بھائی بہن، ان سب کو حصہ دار کہتے ہیں۔ جب بھی میراث کی تقسیم کا ذکر ہوا تو تاکیداً کہا گیا کہ پہلے میت کے قرض ادا کرو، پھر جائز وصیت پوری کرو، پھر باقی بچے ہوئے مال کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم کرو۔ اللہ رب العزت خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کس نے وراثت کی تقسیم میں ایمانداری کی اور کس نے ناانصافی یا نافرمانی کی ہے۔ ایک اور قسم کا وارث بھی ہوتا ہے جو عصبہ کہلاتا ہے۔ عصبہ کا مطلب ہے کہ وہ مرد جس کا میت سے عورت کے واسطے سے رشتہ نہ ہو اور اس کے 4 درجے ہیں،
بیٹا اور پوتا، نمبر 2 باپ اور دادا، نمبر 3 بھائی اور بھتیجا، نمبر 4 چچا اور چچا کا بیٹا ہے اس کا پوتا۔ اگر میت کا اصل حصہ داروں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو تمام ترکہ وصبہ کو ملے گا، ورنہ تمام حصہ داروں کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وصبہ کو ملے گا، کچھ نہ بچے تو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر وصبہ میں کئی لوگ ہوں تو پھر میت قریب ترین کو پہلے دیا جائے گا، مثلا پوتے سے پہلے بیٹا، بھتیجے سے پہلے بھائی، سوتیلے سے پہلے سگا حصہ دار ہوگا۔ ان چاروں کے علاوہ اولاد میں اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی حصہ ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، علیم علم رکھنے والا، حلیم انتہائی بردبار، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کی بھلائی اور بہتری کس اصول قانون میں ہے، اور نرم خو اس لیے کہ اللہ نے جو بھی قوانین میراث کے بارے میں بتائے ہیں ان پر عمل کرنا بالکل آسان ہے، ذرا بھی مشکل نہیں۔ دل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، ومن اور جو کوئی یوتی اللہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ تو وہ اسے داخل کرے گا، جنات ایسے باغوں میں کہ تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وذالک اور یہ ہے الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی۔ وراثت کے کچھ اصول بیان کیے گئے اور ان پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ احکامات اور قانون مسلم ملت کو بے شمار جھگڑوں، فساد، بے سکونی سے بچا سکتے ہیں، یہ طرف انسان کی بہتری کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ خود اللہ رب العزت کو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور ان آیات میں بہت سخت الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے ان قوانین میں رد و بدل کرے گا تو اس کو رب العالمین جہنم کا عذاب ضرور دے گا، اور یہ عذاب ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا، جیسے کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید عذاب ہے۔ مگر ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا پیغام بھی دیا گیا کہ جو شخص وراثت مقرر کی ہوئی حدوں یعنی قانون اور اصول پر سختی سے عمل کرے گا اس کو دنیا میں بھی خوشی سکون ملے گا، اور آخر میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں ہر قسم کا آرام، سکون، عیش ہی عیش ہوگا۔ یہ بہترین ٹھکانہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن حدیث پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا آخرت بھلائیاں عطا کرے۔ ومن اور جو کوئی یعص اللہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی اور تجاوز کرے گا، حدودہ اس کی حدوں سے، یدخلہ تو وہ داخل کرے گا اس کو، نارن آگ میں، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، والہ اور اس کے لیے ہے عذاب مہین عذاب رسوا کن۔ قانون میراث کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ قوانین اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز کرنا جہنم کو دعوت دینا ہے، اس لیے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل بعض حضرات لڑکیوں کو، بیوہ ماں کو میراث کا حق نہیں دیتے، یہ صریحاً زیادتی سخت گناہ کا باعث ہے۔ برخلاف اس کے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اس کی مقررہ حدوں سے تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہاں کی زندگی عارضی نہیں بلکہ خالداً فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ اور ایسے شخص کے لیے ذلتناک عذاب ہوگا۔ یہ تفاصیل جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے میراث کے ضمن میں کیا اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جن پر رکنا، ان سے تجاوز نہ کرنا، ان میں کوتاہی سے بچنا فرض ہے۔ یہ چند عام صورتیں بیان کر دی گئی ہیں، ورنہ میراث کتنی صورتیں بن جاتی ہیں کہ اس کی تفصیل کا یہ مختصر درس مکمل نہیں۔ اس سے ہٹ کر کوئی صورت پیش ہے تو مستند علماء کرام، مفتیان نظام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔